السلام علیکم، NTA نیوز کے ساتھ میں ہوں عرفان ساری۔ میں ہوں پلوشہ محمود۔ سب سے پہلے ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ قومی اسمبلی میں IPPs کے خلاف ساری جماعتیں یک زبان۔ آصفہ بھٹو سمیت مہر بھٹو، سید حسین طارق بھی IPPs کے خلاف بول پڑے۔ نجی بجلی گھروں کے جائزے کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز۔ مصدق ملک نے جواز پیش کرتے ہوئے کہا کہ مہنگی گیس لا کر سستی نہیں بیچ سکتے، خزانہ اس قابل نہیں کہ بوجھ اٹھا سکے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ عوام کو گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے کیوں؟ سندھ میں تین دن تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری نے عوام میں سوالات اٹھا دیے۔ ہم اداروں کے استعمال کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم لڑیں گے، تنقید کریں گے، اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ ہم پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں، عالمی قوتیں فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی قومی اسمبلی میں گھن گرج، کہا کیا حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے؟ سیاستدانوں کو با اختیار بناؤ، سندھ میں ڈاکوں کا راج ہے، پارلیمنٹ آگے بڑھے، بلوچستان میں لوگوں سے بات کریں۔ فواد چودھری کی 2 مقدمات میں حاضری سے استثناء کی درخواستیں۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے منظوری دے دی۔ فراڈ کیس 10 ستمبر تک ملتوی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 19 ستمبر کو کی جائے گی۔ وفاق NFC ایوارڈ صوبے کے وزیر اعلیٰ کے بجائے براہ راست مقامی حکومتوں کو دے۔ MQM پاکستان نے نیا مطالبہ کر دیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا ہم اپنے منشور کے مطابق اختیارات کو نچلی سطح تک منتقلی کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ براہ راست مقامی حکومتوں کو NFC ایوارڈ منتقل ہونے پر گلی محلوں میں ترقیاتی منصوبوں سے لوگ مستفید ہوں۔ فوج میں احتساب سے کسی کو استثناء نہیں، انتشار پسندوں اور مافیا کے خلاف کارروائی کے لیے جامع تعاون فراہم کرتے رہیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء کا عزم۔ فوج نے کہا کہ فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے۔ آرمی چیف کا مضبوط اور مؤثر قانونی نظام کی اہمیت کو اجاگر کرنے پر زور۔ امریکی کونسل جنرل اسکاٹ اوربام کا مزار قائد کا دورہ، لیاقت علی خان اور فاطمہ جناح کے مزار پر بھی حاضری دی۔ پاکستان کے لیے جناح کے تصور کی تکمیل اور ترقی کے لیے مشترکہ کاوشوں کا اعادہ کیا۔ یہ دورہ پاکستان کے ساتھ پائیدار اور مضبوط تعلقات استوار کرنے کے امریکی عزم کی توسیع ہے۔ میں یہاں دو طرفہ تجارت کو وسیع اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے آیا ہوں، امریکی کونسل کا اظہار خیال۔ صحافی کا کھلے عام قتل، سینئر صحافی کو گھر کے باہر گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے صحافی نثار لہڑی جان کی بازی ہار گئے۔ صحافی برادری سراپا احتجاج، ملزمان کی جلد گرفتاری کا مطالبہ۔ بلوچستان کے شہر مستونگ کے علاقے کلی گل کند میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے صحافی نثار لہڑی شہید ہوئے۔ صحافی کا قتل زمینی تنازع پر ہوا، تاہم ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پولیس کی جانب سے بیان سامنے آ گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نئی مشکل سے دوچار، علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں وزیر اعلیٰ KP کے خلاف اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس کی سماعت۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کی طبی بنیادوں پر حاضری سے معافی کی درخواست مسترد کر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ سے اعتماد کا ووٹ لینے کا مطالبہ کر دیا۔ تحریک عدم اعتماد کا الٹیمیٹم بھی دے دیا۔ گورنر KP کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو، کہا آج 2/3 والا وزیر اعلیٰ اسمبلی جانے سے کترا رہا ہے۔ وہ صوبائی اسمبلی میں اپنی اکثریت کھو چکے ہیں۔ بتایا جائے کہ وزیر اور مشیر کیوں بدلے جا رہے ہیں؟ اگر وہ کرپٹ ہیں، نااہل ہیں تو انہیں سزا کیوں نہیں دی جا رہی؟
باقی صوبے مریم نواز کی کاپی کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب پر تنقید کرنے والے انہیں کاپی کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا مریم نواز کاغذی کارروائی کے بجائے عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے روٹی کی قیمت کم کی، مریم نواز نے سارے صوبوں کو یاد کروایا کہ روٹی کی قیمت بھی کم کرنی چاہیے۔ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی تو تاریخ میں پہلی بار کرائے واپس کیے گئے، باقی کسی صوبے میں کرائے کم نہیں ہوئے۔ پاکستان کو ایک اور مشکل کا سامنا، آئی ایم ایف کی جانب سے 7 ارب ڈالر کے قرض پروگرام کی منظوری مزید تاخیر کا شکار۔ پیش کی شرائط نہ ماننے کی بنا پر پاکستان کو قرض دینے کی منظوری نہ مل سکی۔ آئی ایم ایف نے 9 اور 13 ستمبر کے اجلاس کا شیڈیول جاری کر دیا۔ آئندہ اجلاس میں بھی پاکستان کا ایجنڈا دور دور تک شامل نہ ہو سکا۔ ادائیگی کے خلاف پٹیشن، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ پینشن کے اجراء کا اختیار یونیورسٹی انتظامیہ کا نہیں، عدالت نے وزیر اعلیٰ سندھ کو 60 روز کے اندر درخواست پر فیصلہ صادر کرنے کا حکم دیا تھا۔ 6 ماہ گزر جانے کے باوجود عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ درخواست گزار سابق لائبریرین مہران یونیورسٹی کا موقف، مراد علی شاہ کو 3 اکتوبر کو جواب داخل کرنے کا حکم۔ قلعہ عبداللہ میں سیلابی ریلے میں پھنسے لوگوں کو بچانے والے محب اللہ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے محب اللہ کی بہادری کے اعتراف میں انہیں 25 لاکھ روپے کے انعام سے بھی نوازا۔ اعزاز کی بات ہے کہ میں ملک کے وزیر اعظم سے ملاقات کر رہا ہوں، محب اللہ کا بیان۔ بلوچستان کے علاقے نوشکی میں نامعلوم مسلح افراد نے معدنیات لے جانے والے ٹرکوں پر حملہ کر دیا۔ واقعہ نوشکی کے مقام سرمل پر پیش آیا۔ مسلح افراد کی ٹرکوں پر فائرنگ، ایک ٹرک کو نذر آتش کر دیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے واردات کے بعد مسلح افراد جائے وقوع سے بآسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے حکمت عملی کے تحت مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت اختر مینگل سے ضرور رابطہ کرے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اختر مینگل دوستوں کے منانے سے راضی ہو جاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کے موقف کا احترام کیا جائے۔ بولے محمود اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان سے اچھے تعلقات ہیں، محمود اچکزئی سے مل رہی ہے، ملتے رہیں گے، بات چیت میں رکاوٹ صرف بانی پی ٹی آئی ہے۔ امریکہ توانائی کے شعبے میں پاکستان کی مدد کو ترجیح دیتا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ، کہا ایران پر امریکی پابندیاں برقرار ہیں، سب کو ایران سے بزنس ڈیل نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، پاکستانی حکومت کے ساتھ توانائی سے متعلق بات چیت جاری رکھیں گے۔ ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد صدارت کریں گے۔ اجلاس میں ماہ ربیع الاول 1446 ہجری کے چاند کی رؤیت کا فیصلہ اور اعلان کیا جائے گا۔ آج چاند دیکھنے پر 12 ربیع الاول 16 ستمبر بروز پیر کی ہوگی۔ چاند نظر نہ آنے کی صورت میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ستمبر بروز منگل کو منائی جائے گی۔ ملک بھر میں برسات کے نئے سلسلے نے ہر طرف جل تھل ایک کر دیا، کئی علاقے زیر آب آ گئے، بند ٹوٹ گئے، مکان کی چھت گرنے اور ڈوبنے سے 4 بچے جاں بحق، ماں اور 2 بچے زخمی ہو گئے۔ ملک بھر میں پوسٹ مونسون کا اسپیل جاری، سندھ میں بھی بادلوں کی گھن گرج جاری۔ بدین میں وقفے سے تیز بارش کا سلسلہ رک نہ سکا، تھرپارکر کے صحرا کو بھی بادلوں نے سیراب کیا۔ مٹھی اسلام کوٹ میں خوب بارش، کشمور میں تیز بارش نے ہر طرف پانی ہی پانی کر دیا۔ لیبیا کے حریف گروپس کے درمیان مفاہمت میں پیش رفت، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 5% کمی کے بعد 9 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ لندن برینٹ کروڈ کی قیمت $73.28 فی بیرل پر آ گئی۔ اکتوبر کے لیے امریکی خام تیل کے سودے $69.82 فی بیرل کیے جا رہے ہیں۔
اور پی سی بی نے حارث رؤف کو این او سی جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ قومی فاسٹ بولر نے بگ بیش لیگ کے لیے پی سی بی سے درخواست کی تھی۔ حارث رؤف کا بگ بیش لیگ کے لیے $4 لاکھ کا کانٹریکٹ ہونا تھا۔ حارث رؤف کو پک کرنے کے لیے میلبرن اسٹارز اور سڈنی تھنڈرز خواہش مند تھیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔